اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. یہ آج کے آپ کے لیے پہلا لیسن ہے جو کہ پاکستان اسٹڈیز کلاس 9 اور پری 9 کے لیے ہے. تو اس میں اسٹوڈنٹس ہم پڑھیں گے آئیڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان یعنی نظریہ پاکستان کی بنیادیں. فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس اباؤٹ آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی یا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ دا اردو ورڈ نظریہ نو as ideology in English. Ideology means such as a plan or program as based upon philosophy and application to solve political, social and cultural issues and problems. According to the definition given in the World Encyclopedia, ideology is a set of political and cultural principles on which a nation or civilization is based. اس کا مطلب نظریہ جو ہے ایک قواعد کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس کے اوپر سیاسی، سماجی یا ثقافتی نظریات جو ہوتے ہیں ان کی بنیاد رکھی جاتی ہے. In the words of George Brass, any plan or program of common life based upon thinking and philosophy is called ideology. جارج براس کی تعریف کے مطابق یہ ایک ایسا منصوبہ یا پروگرام ہوتا ہے جس میں عام زندگی کے جو سوچ اور فلسفہ ہوتا ہے اس پر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اب ہم بحث کریں گے سورسز آف آئیڈیالوجی یعنی نظریہ کے ماخذ کیا ہوتے ہیں. اس کا پہلا ماخذ جو ہوتا ہے کامن ریلیجن. Religion is not only a set of ration worships but it has profound impacts on the whole of the political life. تو اسٹوڈنٹ مذہب ایک ایسی چیز ہے جس کے نہ صرف عبادات کا مجموعہ ہوتا ہے بلکہ اس کی زندگی کے تمام پہلو جو ہیں ان پر اثر انداز ہوتا ہے. Every religion maintains social relationship in the light of specific ideas. خاص خیالات کی روشنی میں مذہب جو ہوتا ہے وہ سماجی تعلقات کو مضبوط کرتا ہے. For example, the Europeans, the Japanese and the Hindus and the Muslims want to lead their life according to their religion respectively. جیسے مثال کے طور پر جاپانی لوگ، ہندو، مسلمان اور عیسائی جو ہیں تمام کے تمام اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ اگلا جو اس کا جز ہے وہ ہے کامن ریس، مشترکہ نسل. تو اسٹوڈنٹ کامن ریس، مشترکہ نسل جو ہے یہ بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور ایک نسل کے لوگ جو ہیں آپس میں مل جل کر رہنا اکٹھا محسوس کرتے ہیں اور اس میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات محسوس کرتے ہیں. تو اگلا ہے جی کامن لینگویج اینڈ ریزیڈنسی، مشترکہ زبان اور مشترکہ رہائش. مشترکہ زبان اور رہائش جو ہے یہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کہ کسی بھی نظریے کا ماخذ بنانے کے لیے. کامن پولیٹیکل پرپسز، مشترکہ سیاسی مقاصد. تو اسٹوڈنٹ مشترکہ سیاسی مقاصد جو ہیں وہ بھی قومیں بناتے ہیں، ان کو اکٹھا کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں. اور اس کے لیے آپ مثال کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ برصغیر کے مسلمان جو تھے انہوں نے اکٹھے ہو کر ایک قوم کے طور پر جدوجہد کی. اور اسٹوڈنٹ اس میں آخری جز جو ہم کریں گے وہ ہے کامن کسٹمز، مشترکہ رسم و رواج. کامن کسٹمز ہیو پلیڈ اے وائٹل رول ان دی فارمیشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف آئیڈیاز ان ایوری ایج. ہر زمانے میں مشترکہ رسم و رواج جو ہیں انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے اس میں کہ کسی قوم کے نظریہ بنانے میں، کسی قوم کو بنانے کے لیے. تو سر یہ 5 جز جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ آپ کے لیے مستقل سوال بھی ہے اور خاص طور پر جو آئیڈیالوجی کا پیراگراف ہے وہ آپ کا شارٹ کوسچن 1 بھی ہے. اور اس کے بعد جو سورسز آف آئیڈیالوجی ہے اس میں جو ہے یہ 5 کو ملا کے آپ کا کوسچن نمبر 5 لانگ جو ہے یہ اس پر مشتمل ہے. تو اسٹوڈنٹ آگے ہم پڑھیں گے جی میننگ آف دی آئیڈیالوجی آف پاکستان، کہ نظریہ پاکستان کے مقاصد کیا ہیں. پاکستان اٹس این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ، اٹس بیسڈ آن اے اسپیسیفک فلاسفی آف لائف. پاکستان ایک جو ہے دنیا میں 2 ریاستیں ہیں جو کہ مذہب کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہیں، ایک پاکستان دوسرا اسرائیل. تو پاکستان کے مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ چونکہ وہ ایک علیحدہ قوم ہے اس لیے ان کے لیے ایک علیحدہ ملک بھی ہونا چاہیے. مینی مسلم ڈگنیٹیز انکلوڈنگ سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور اس طرح بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے پاکستان کے نظریے کے لیے کام کیا اور اس کے بارے میں انہوں نے بتایا. اب ہم کریں گے جی ڈیفینیشن آف دی آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان کی وضاحت ہم کریں گے. If we keep the definition of the ideology in view, we can easily understand the meanings of the ideology of Pakistan. The ideology of Pakistan is the name of creating society based on the principles of Quran and Sunnah. تو اسٹوڈنٹ قائد اعظم نے کہا تھا کہ we want a piece of land to experiment the golden principles of Islam. یعنی ہم ایک ایسا نظریہ چاہتے ہیں کہ جس کے میں ہم اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں. آپ کریں گے بیسز آف دی آئیڈیالوجی آف پاکستان کے نظریہ پاکستان کی بنیادیں کیا ہیں. تو اسٹوڈنٹ اس میں جو پہلی بنیاد ہے
beliefs and prayers, یعنی کہ عقائد ہمارے جو ہیں. The Muslims of the subcontinent put up the demand for Pakistan because they wanted to lead their lives in accordance with the beliefs. وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں. اس کا جو پہلا جز ہے ٹو بلیو ان دی وننس آف اللہ, اللہ تعالیٰ کی یعنی توحید پر ایمان لانا. ٹو بلیو ان دی فائنلٹی آف دی ہولی پرافٹ اینڈ دی وننس آف دی اللہ, اٹ از دا بیسک پرنسپل اینڈ بیسک پلر آف اسلام. Friends, oneness of God, توحید means that Allah is the creator and master of the entire universe, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی توحید, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے. No one is partner and nothing is beyond his knowledge, اور یہ کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ تمام جہان کا مالک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اٹ مینس اللہ بہت پاور اوور آل تھنگس, کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے اور ہر چیز پر اس کو عبور حاصل ہے. نتھنگ بیانڈ ہز پاور, کوئی چیز بھی اس کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہے. مین از دا ڈپٹی آف اللہ المائٹی, اللہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. دیئر فور اٹس اوبلیگیٹری فار مسلم ٹو اوبے دی کمانڈز آف اللہ المائٹی, کہ ضروری ہے کہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کریں. اٹس ایویڈنٹ فرام دی بلیف آف دی ایبسلوٹ اتھارٹی آف اللہ, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مختار کل ہے. دی مین بینگ از ڈپٹی, انسان اس کا نائب ہونے کے ناطے ہیز دی اتھارٹی ٹو دی ایکسٹینٹ آف دی پاور گیون ٹو ہم بائی اللہ, اور انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کے مطابق ہی زندگی گزار سکتا ہے. بٹ ریئل پاور لائز ود آل مائٹی اللہ, لیکن حقیقی طاقت جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. دوسرا ہم کہیں گے فیتھ ان پرافٹہڈ, یعنی کہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا, عقیدہ رسالت جسے ہم کہیں گے. Faith in prophethood means to believe that Allah sent messengers for the guidance of mankind. ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے انسان کی بہتری کے لیے. It's compulsory for a Muslim to have a staunch belief in prophethood with having any kind of doubt. اور بغیر کسی شک و شبے کے وہ اللہ پر ایمان رکھے. As belief demands that the Holy Quran is and the noble life of Holy Prophet must be acknowledged as the source of guidance. قرآن پاک اور نبی علیہ السلام کی زندگی جو ہے اس کو ایک فائنل سمجھنا چاہیے, اس کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں. اسلام کا دوسرا رکن جو ہے دی سیکنڈ پلر آف اسلام از نماز, صلاۃ. اٹ از اوبلیگیٹری فار دی پریئرز ایٹ دی فکسڈ آورز, اوقات مقررہ پر نماز ادا کرنا ضروری ہے, اور نماز ہی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کا تعین کرتی ہے. دی تھرڈ پلر آف اسلام از ٹو کیپ فاسٹ, روزہ رکھنا. روزہ جو ہے اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے. لائک آل ادر پریئرز اٹ از دا بیسٹ مینیفیسٹیشن آف دی اوبلیگیشن, اور یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے. دا فورتھ پلر آف اسلام از زکوٰۃ, اور چوتھا جو ہے زکوٰۃ, یہ ایک مالی عبادت ہے. اٹس مانیٹری پریئر. اٹ از مینس آف اسٹرینتھننگ دی اکنامک سسٹم آف اسلام, اس سے اسلامی معاشی نظام کو مضبوط کیا جاتا ہے, اور اس کی بنیاد ہے اس پر. حج ففتھ پلر آف اسلام, حج جو ہے اسلام کا پانچواں رکن ہے. اٹ از این اوبلیگیشن اونلی فار دوز ہو آر فائنینشلی ایبل ٹو پرفارم آن دی اوکیزن آف حج دی کال آف لبیک اللہم لبیک. اس میں ضروری ہے کہ جو انسان طاقت رکھتا ہو, استطاعت رکھتا ہو, زندگی میں ایک دفعہ حج کرے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے. تو فرینڈ اس کے لیے دوسرا جز جو ہوگا وہ جسٹس اینڈ ایکولیٹی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ او پیپل آف آل یو ہیو ون گاڈ, آل آف مین کائنڈ از دی آف اسپرنگ آف آدم, کہ اے انسانوں تم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہو, سب کے سب جو حضرت آدم کی اولاد ہیں. اینڈ عرب ہیز نو سپریمیسی اوور اے نان عرب, اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. نار اے نان عرب اینڈ انسپریٹی آن عرب, اور کسی غیر عرب کو بھی عرب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. آلسو وائٹ ہیز نو سپریمیسی اوور بلیک, اور کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں, نہ کسی کالے کو گورے پر. پروموشن آف ڈیموکریسی, جمہوریت کا فروغ. کامن کسٹم اینڈ بلیفس آر دی بیس آف اسلام اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی, مشترکہ رسم و رواج جو ہیں وہ اسلامی معاشرے کی رکن ہے. تو اس کے بارے میں جس طرح کہ اپنے قائد اعظم نے کہا تھا کہ سی بی میں 14 فروری 1948 کو کہ لیٹ اس لے دی فاؤنڈیشن آف آور ڈیموکریسی آن دی بیسس آف دی ٹرولی اسلامک پرنسپلس, کہ ہمیں جمہوریت کی بنیادیں اسلام کے اعلیٰ اصولوں پر رکھنی چاہیے. Our Almighty taught us our decisions in the affairs of the state shall be guided by discussions and consultations. کہ اسلام کے مطابق تمام امور جو ہیں وہ صلاح و مشورے سے طے ہوتے ہیں, اور اسلامی ریاست کے معاملات بھی اس طرح ہی طے ہوں گے. اسٹوڈنٹ اس کا اگلا جزء ہے فریٹرنٹی اینڈ برادرہڈ, یعنی اخوت اور بھائی چارہ. Fraternity and brotherhood has special significance in an Islamic society.
اور یہ اسلام کے معاشرے میں بھائی چارے کی اہم اہمیت ہے. بیفور دی ایڈوینٹ آف اسلام پیپل ور ناٹ اویئر آف دس پرنسپل. اسلام سے پہلے لوگ اس کے واقف نہیں تھے. اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ہی گیو دی پیپل اے کوڈ آف لائف سو دیٹ دے مائٹ لیو پیسفلی اینڈ این ایٹماسفیئر آف برادرہڈ مائٹ فلورش ان دا سوسائٹی. کہ اسلام کے اندر اخوت اور بھائی چارے کے ماحول کو اجاگر کیا جائے. ہی کانسٹیٹیوٹیڈ اے سسٹم آف زکوٰۃ کا نظام قائم کیا اور خیرات کا نظام قائم کیا تاکہ معاشرے میں معاشی جو ہے وہ عدل و انصاف ہو سکے. فریٹرنیٹی ٹیچز آس ٹو ڈیولپ برادرلی ریلیشنز کہ آپس میں بھائی چارے کے تعلقات ہوں. تو ہولی پرافٹ سیڈ ایچ مسلم از اے برادر ٹو ایوری ادر مسلم. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ہی شوڈ ناٹ کمٹ بریچ آف ٹرسٹ. اس کو اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے. ٹاٹ ٹو ریفرین فرام میلیشیسنس میلیگنس اینڈ اویشنس. انہیں حسد اور بغض سے منع فرمایا. دیر فور دی مسلم شوڈ لیو یونائٹیڈ. دے شوڈ ہیلپ ایچ ادر. انہیں اکٹھا رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اور اسٹوڈنٹس اس کا آخری جز ہے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزن. شہریوں کے حقوق و فرائض. سینس ٹو پرووائڈ سیکورٹی ٹو minorities was also included in the background of the demand of پاکستان. نظریہ پاکستان کے اصولوں میں یہ بھی شامل تھا کہ اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے. قائد اعظم said very clearly that rights of the minorities will be fully protected in Pakistan. کہ اقلیتوں کے حقوق کا پاکستان میں پورا تحفظ کیا جائے گا. Islam does not allow that life, property, dignity and religious traditions of the minorities in Pakistan go unprotected. کہ اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا اور پاکستان بھی کہ اسلام کے مطابق جو اقلیتوں کے حقوق ہے پاکستان میں ان کی جان مال عزت اور آبرو کا تحفظ اور معاشی حقوق ان کو کسی صورت میں بھی غیر محفوظ چھوڑ دیا جائے. تو اسٹوڈنٹ یہ آج کے لیے آپ کا لیکچر تھا. اس میں جو سوال و جواب ہیں وہ آپ کی بک پر مارک کیے ہوئے ہیں. شارٹ کوشچن بھی اور لانگ کوشچن بھی. اور آپ نے وہ تمام کے تمام جو ہیں اس سے دیکھ کے تیار کرنے ہیں. جہاں تک کہ آرٹیکل ہم نے پڑھ لیا ہے صفحہ نمبر 8 تک. اس میں دیے گئے تمام مختصر سوالات اور لمبے سوالات لانگ سوالات جو ہیں ان کو آپ نے تیار کرنا ہے. خدا حافظ.